سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے آواز آئی اور بیرے نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ سب کھانا سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور کوئی کام تو نہیں رہ گیا؟ ہمیں اتنی ہی ہدایت ملی تھی، آؤ چلیں۔ پھر وہ سب وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سیاہ لبادوں میں لپٹے ہوئے چند لوگ اندر داخل ہوئے۔ گڈ، ان میں سے ایک نے پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، مس اشیلا بھی؟ ہاں، لیکن سر، دوسرے سیاہپوش نے مضطرب لہجے میں کہنا چاہا، تمہیں علم ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ہم سے کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہوتا۔ یس سر، دوسرا سیاہپوش سنبھل گیا۔ چلو شروع ہو جاؤ، احکامات دینے والا سیاہپوش بولا، اور دو دو سیاہپوش ایک ایک بے ہوش آدمی کو اٹھا اٹھا کر عمارت کے عقبی حصے میں لے جانے لگے، جہاں ایک بہت بڑی وین کھڑی ہوئی تھی۔ بے ہوش افراد اس ویگن میں منتقل کر دیے گئے۔ میزبان کو ایک کمرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ لٹا دیا گیا تھا۔ پھر وہ سب بھی وین میں سوار ہوئے اور ویگن سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ عمران کو ہوش آ چکا تھا۔ ایک لمحے میں احساس ہو گیا تھا کہ ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں۔ گزرے ہوئے واقعات یاد آئے اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کھانے میں گھپلا ہو گیا تھا۔ یا استاد نازک حلالی، اس عالم کو کیا کہیں گے؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ کون ہے؟ برابر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور عمران نے کروٹ بدل لی۔ نزدیک ہی نعیمہ فراز کا چہرہ تھا۔ اسی نے عمران کی آواز سن کر اسے پکارا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ کیا ہوا؟ نعیمہ نے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمران مشتبہ انداز میں بولا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ نعیمہ فراز جھلا کر بولی۔ ہائیں، یعنی کہ الٹا کوتوال چور کو ڈانٹے؟ عمران بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کنوارا ہوں تو پھر؟ ارے میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، عمران رو دینے والے انداز میں بولا۔ تمہارے اوپر 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں، سمجھے؟ نعیمہ فراز اس کے انداز پر سخت چڑ گئی تھی۔ تب ٹھیک ہے، عمران مطمئن انداز میں بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، کیا تمہارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ نعیمہ فراز شاید غصے کی شدت کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکی تھی۔ عمران نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ بہت بڑا کمرہ تھا اور آس پاس دوسرے لوگ بھی اسی طرح بندھے ہوئے پڑے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ گویا انہیں ہوش میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اور کوئی بھائی صاحب ہوش میں ہیں؟ عمران نے ہانک لگائی۔ علی عمران صاحب؟ جمال شیرازی کی آواز ابھری۔ جی، خادم بول رہا ہوں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی جاگ رہے ہیں، ہاشم مسعود نے کہا۔ ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں، عمران خوش ہو کر بولا۔ یار تم کیسے انسان ہو؟ ابراہیم اصغر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ آخر یہ ہو کیا گیا؟ جمال شیرازی بولا۔ کینیڈا میں شاید ڈنر کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اوہو، یہ بھی ہیں؟ عمران کی نگاہ اشیلا پر پڑ گئی۔ وہ بھی اسی طرح بندھی ہوئی ان سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی اور شاید ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مگر یہ تو میزبان تھی، کیا پتا وہ لوگ یہی باتیں کرتے رہے۔ عمران کی باتوں سے سب ہی چڑھ گئے تھے اور اب کوئی اس سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ان کی مشکل دور ہو گئی۔ دروازے پر آہٹیں ہوئی تھیں اور بہت سے سیاہپوش اندر آ گئے تھے۔ میں نے سنا تو تھا کہ صرف 2 ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ کون؟ ابراہیم اصغر بے اختیار بول پڑا۔ منکر نکیر، عمران نے پھٹ سے جواب دیا اور ابراہیم اصغر نے مضبوطی سے جبڑے بھینچ لیے۔ اسے بڑی شدت سے غصہ آ گیا تھا۔ سیاہ پوشوں نے بڑی بے دردی سے انہیں اٹھایا، یہاں تک کہ دونوں عورتوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا تھا۔ پھر وہ انہیں دھکیلتے ہوئے اس حال نما کمرے سے باہر لے آئے۔ اس کے بعد ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے، جس کے دوسری طرف بے حد وسیع ہال تھا۔ اس ہال میں بہت تیز روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں بھی فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اندر لا کر انہیں ایک دیوار کے ساتھ قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ سب کے چہروں پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ سیاہ لبادے والے خود بھی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھایا اور اس نے اشارے سے جمال شیرازی کو آگے بلایا۔
جمال شہرازی اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جمال شہرازی۔ کیا کرتے ہو؟ تاجر ہوں۔ کینیڈا کب آئے؟ چند روز پہلے۔ کیا پروگرام لے کر آئے ہو؟ کچھ صنعتی مسائل تھے جو یہاں طے ہوئے ہیں۔ اس کے پس پردہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جمال شہرازی نے کہا۔ بکواس کرتے ہو، سیاہ پوش غراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں جناب، آپ یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں اور حکومت کینیڈا کی دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا سا ہے۔ دیکھو، میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، ایک ایک لفظ سچ بتا دو۔ آپ یقین کیجئے سر، ہم لوگ صرف تاجر ہیں، نہ جانے آپ ہمیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو… لیکن دوسرے لمحے سیاہ پوش نے ہاتھ بڑھا کر جمال شہرازی کی گردن پکڑ لی۔ تمام لوگوں کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل گئی تھیں۔ نعیمہ فراز نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور سہمے ہوئے انداز میں دیوار سے جا لگی۔ سیاہ پوش نے جمال شہرازی کی گردن اس قوت سے بھینچی تھی کہ جمال شہرازی کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ سیاہ پوش غراتے ہوئے لہجے میں بولا، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ایک لمحے میں سچ نہ بول دیا تو اس کے بعد دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے شاید سچ بولنے کے لیے جمال شہرازی کی گردن چھوڑی تھی اور جمال شہرازی بری طرح کھانسنے لگا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ سب بری طرح تل ملا رہے تھے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جمال شہرازی نے اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر آپ ہم پر بے مقصد تشدد کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں تحقیقات کر لیجئے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سیاہ پوش نے خونی نگاہوں سے جمال شہرازی کو دیکھا اور پھر بولا، تم سے سچ اگلوا لیا جائے گا، بے فکر رہو۔ اس کے بعد اس نے جمال شہرازی کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ الٹی کلا بازی کھا کر نیچے جا پڑا اور شاید بے ہوش ہو گیا۔ گردن پر جو شدید دباؤ ڈالا گیا تھا اس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے اور اب اس کا سر فرش سے جا ٹکرایا تھا، اس لیے وہ اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکا۔ تب سیاہ پوش نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور اس بار اس نے ہاشم مسعود کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی جانب بلوایا۔ ہاشم مسعود جوان آدمی تھا، کثرتی بدن کا مالک اور کسی قدر تند مزاج بھی۔ کم بولتا تھا لیکن اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ شدید غصے میں ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ آیا اور سیاہ پوش کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا تم سمجھداری سے کام لوگے یا اس کی طرح بولو گے؟ سیاہ فام نے ہاشم مسعود کو گھورتے ہوئے کہا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا بالکل درست کہا تھا مسٹر، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم لوگ تاجر ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم پر تشدد کرنے کے بجائے ہمارے بارے میں مناسب طریقے سے معلومات حاصل کر لو، گویا تم بھی وہی زبان بولو گے۔ اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن تم دیوانگی پر اتر آئے ہو اور بہتر طور یہ دیوانگی اچھی نہیں ہے۔ تم زبان کھولو گے یا میں تمہاری زبان کھلوانے کی کوشش کروں؟ سیاہ پوش غرا کر بولا اور ہاشم مسعود کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اس نے کہا، زبان کھلوانے سے پہلے اگر میرے ہاتھ کھلوا دو تو زیادہ مناسب ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں بتا سکوں گا کہ میں کون ہوں۔ ہاشم مسعود کے لہجے پر سب ہی چونک پڑے تھے، وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ سیاہ پوش نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تم بزدلوں کی طرح ہم لوگوں کے ہاتھ بندھوا کر ہم پر تشدد کر رہے ہو۔ اگر مرد کے بچے ہو تو ہاتھ کھلوا کر بات کرو۔ اوہو، اچھا، ٹھیک ہے۔ کیوں دوستو، تمہارا کیا خیال ہے، میں مرد کا بچہ ہوں یا نہیں؟ سیاہ پوش کے لہجے میں تمسخر تھا۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر ایک سیاہ پوش سے کہا، اس کے ہاتھ کھول دو۔ سیاہ پوش ہاشم مسعود کے پیچھے پہنچ گیا اور چند لمحات کے بعد اس نے ہاشم مسعود کی کلائیاں بندشوں سے آزاد کروا دیں۔ ہاشم مسعود اپنی کلائیاں مسلنے لگا، تب سیاہ پوش اس سے بولا، ہاں اب بتاؤ، جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ درست نہیں ہے، سیاہ پوش نے ہاشم مسعود پر حملہ کیا، لیکن ہاشم مسعود جھکائی دے کر اس کی گرفت سے نکل گیا اور اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی، گویا اب وہ سیاہ پوش سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اچانک ہی سیاہ پوش چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم پر پہنا ہوا ڈھیلا ڈھالا لبادہ اتار دیا، لیکن نقاب اسی طرح اس کے چہرے پر قائم رہا۔ سیاہ پوش کے جسم پر چست لباس تھا، سیاہ پوش کا اصل بدن اب نمایاں ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک طاقتور جسم تھا جو ورزشی بھی تھا اور تن و من بھی۔ سب کے چہروں پر تشویش نظر آنے لگی۔ ہاشم مسعود نے باقاعدہ باکسنگ کی پوزیشن بنا لی تھی۔ سیاہ پوش نے اپنا لبادہ ایک طرف پھینکا اور دوسرے سیاہ پوش نے اسے پکڑ لیا اور پھر سیاہ پوش آہستہ آہستہ ہاشم مسعود کے سامنے آ گیا۔ ہاں تو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں مرد کا بچہ ہوں یا نہیں؟
تم ہم لوگوں کو غلط فہمی کی بنیاد پر پکڑ لائے ہو۔ میں تم سے آخری بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی اور مشن نہیں ہے، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں۔ میں تمہاری سادگی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، سیاہ پوش نے کہا، اور پھر مارشل آرٹ کا ایک داؤ لگایا، اسے سویپ کہتے ہیں۔ اس نے ہاشم مسعود کو اپنے پیروں پر اٹھا کر نیچے گرانا چاہا تھا، لیکن ہاشم مسعود بھی شاید تربیت یافتہ تھا۔ اس نے فوراً ہی اچھل کر اپنے آپ کو اس سویپ سے بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ جو جسٹو کے سٹائل پر ایک کک سیاہ پوش کے سینے پر رسید کر دی، اور سیاہ پوش کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ گرا نہیں تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ درمیان میں آنے کی کوشش کی۔ ہاشم مسعود بھی پینترا بدل رہا تھا۔ سیاہ پوش نے اس بار فضا میں اچھل کر ہاشم مسعود کو فلائنگ کک لگائی تھی، لیکن ہاشم مسعود نے یہاں بھی پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اس کی فلائنگ کک خالی دی۔ البتہ سیاہ پوش کی مہارت کا اندازہ اس بات سے ہو گیا کہ وہ پشت کے بل زمین پر گرنے کے بجائے ایک خاص انداز میں واپس سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اور کھڑے ہوتے ہی اس نے دوبارہ ہاشم مسعود پر حملہ کیا تھا۔ اس بار اس نے ہاشم مسعود کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن ہاشم مسعود نے پوری قوت سے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری اور سیاہ پوش کے حلق سے اوh کی آواز نکل گئی۔ ہاشم مسعود کی گردن اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ تمام کے تمام صنعتکار ماں عمران اور اشیلا کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اب اس جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرے سیاہ پوش پیچھے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے گویا میدان خالی کر دیا تھا۔ ہاشم مسعود مصیبت میں تھا، لیکن عمران بھی اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم مسعود نے سیاہ پوش کو چیلنج کر دیا تھا۔ عمران اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت وہ مدافعت کی کوشش کرتے تو صورتحال بگڑ سکتی تھی، کیونکہ یہ سب کے سب مسلح تھے۔ ہاشم مسعود اب تک نہایت پھرتی سے اپنا دفاع کرتا رہا تھا، لیکن سیاہ پوش اس پر حاوی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد اس نے ہاشم مسعود کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر ٹکا دیے، اور پھر وہ ہاشم مسعود کو اپنے پیروں کی گرفت میں لے کر موڑنے لگا۔ ہاشم مسعود کی گردن جھکتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بھی انتہائی طاقت صرف کر رہا تھا اور اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن سیاہ پوش کی خوفناک قوت کے سامنے اب وہ بے بس نظر آنے لگا تھا۔ فوراً ہی عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تالیاں بجانا چاہتا ہوں، کیا میرے تالیاں بجانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور دفعتاً ہی ہاشم مسعود کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کی گردن کی ہڈی تڑاق کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی۔ سیاہ پوش نے اس کی گردن موڑ کر اس طرح اس کے سینے سے لگائی تھی کہ ہڈیاں اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکی تھیں۔ ہاشم مسعود کے منہ، ناک اور کانوں سے خون کی پھواریں بہہ نکلیں، اور سیاہ پوش فاتحانہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ ان لوگوں کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید سیاہ پوش ہاشم مسعود کو زچ کر کے بالآخر اسے زبان کھولنے کے لیے مجبور کرے گا، لیکن سیاہ پوش نے اس کی جان لے لی تھی۔ ہاشم مسعود پٹ سے نیچے گرا، تھوڑی دیر تڑپا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ نعیمہ فراز کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور اس نے روتے ہوئے اپنا منہ دیوار کی جانب کر لیا۔ باقی لوگ بھی ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف بیچارہ جمال شیرازی بے ہوش پڑا ہوا تھا، ان سب کے جسموں پر کپ کپی تاری تھی، اور عمران عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سیاہ پوش کسی اور کو طلب کرتا، عمران خود ہی آگے بڑھایا۔ میں آپ کو اس بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں جناب، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور باقی سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ سیاہ پوش نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ ہاشم مسعود کو پکڑ کر اس کی لاش ایک جانب گھسیٹنے لگا۔ ہاشم مسعود کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، وہ دم توڑ چکا تھا، اور اس بات کا اندازہ سب ہی کو تھا۔ ابراہیم اصغر اور نعیمہ فراز کے چہروں پر انتہائی خوف کے آثار تھے۔ وہ عمران کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سیاہ پوش نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میرے بھی ہاتھ کھلوا دو، عمران عاجزی سے بولا۔ تمہیں جو کچھ بتانا ہے زبان سے بتاؤ گے یا ہاتھوں سے؟ سیاہ پوش نے کہا، ہاتھوں سے بتاؤں گا صاحب، جیسا کہ اس شخص نے بتایا۔ عمران ہاشم مسعود کی طرف اشارہ کر کے بولا، کیا بکواس کرتے ہو؟ بکواس تو ہوتی رہے گی، میرے ہاتھ کھلواؤ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، عمران نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور سیاہ پوش کے حلق سے کہا نکل گیا، تو مکھی کی اولاد، تو بھی مجھے بتائے گا؟ اے غلط سلط بات مت کر، میری والدہ کا نام مکھی نہیں، ہاتھ کھلواؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں، عمران نے کہا، اور سیاہ پوش گردن ہلانے لگا۔ اس نے پھر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور چند لمحات کے بعد عمران کے ہاتھ بھی کھل گئے۔ عمران سرکس کے مسخرے کی طرح اچھلنے کودنے لگا تھا، ساتھ ہی وہ فضا میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا۔
سیاہ پوش مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر عمران اس کے قریب آ گیا اور اس کے سینے سے سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا کچھ بگاڑو تو میں جانوں۔ سیاہ پوش نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے اور اس کے بعد پوری قوت سے اس نے عمران کے دونوں طرف کے کانوں پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور سیاہ پوش کے ہاتھ درمیان ہی میں رک گئے۔ اس کے ساتھ ہی عمران اچانک نیچے جھکا اور اس نے سیاہ پوش کی دونوں ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہاتھ اس کی گردن پر جمایا اور اسے اٹھا کر کندھے پر لادا اور پھر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ یہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ تنو مند آدمی کو اس طرح کھلونے کی طرح اٹھا کر نیچے پٹخ دینا معمولی بات نہیں تھی۔ عمران پیچھے ہٹ کر بولا، اٹھو اٹھو پیارے، میں بتاؤں تمہیں میں کون ہوں۔ سیاہ فام کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی دوسرے سیاہ پوش آگے بڑھے، لیکن طویل القامت سیاہ پوش نے دھاڑتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی نہیں بڑھے گا جب تک میں اشارہ نہ کروں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ سیاہ پوش کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کسی قدر محتاط انداز میں عمران کی جانب بڑھ رہا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، اے مسٹر، سیدھے کھڑے ہو کر بڑھو، لیکن سیاہ پوش اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ اچانک ہی عمران نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور سیاہ پوش کے سینے پر ایک دولتی جھاڑ دی۔ سیاہ پوش کو اس کی جگہ سے اڑ کر اپنے ساتھیوں پر گرتے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد باقی سیاہ پوش اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر عمران پر حملہ کر دیا تھا اور سارے کے سارے عمران پر جھپٹے تھے، لیکن جو لوگ ہوش و حواس میں تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ سب ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے اور عمران دوسری جانب نکل گیا تھا۔ اپنے استاد کا حکم نہیں مانتے؟ چلو پھر پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد نعیمہ، فراز، اشیلا اور ابراہیم اصغر نے واقعی ان لوگوں کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھی۔ عمران کسی چھلاوے کی طرح فضا میں اچھل اچھل کر انہیں صرف جوتوں سے مار رہا تھا۔ طویل القامت سیاہ پوش بھی عمران کو پکڑنے کی کوششوں میں مصروف تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ عمران نہ جانے کیا کیا اول فول بک رہا تھا اور اس کی لاتیں چل رہی تھیں۔ پھر اس نے اس طویل القامت سیاہ پوش کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اسے تیزی سے لے کر دیوار کی جانب دوڑا۔ پھر اس نے پوری قوت سے طویل القامت سیاہ پوش کا سر دیوار سے دے مارا۔ سیاہ پوش کے حلق سے ایک خوفناک دھاڑ نکلی اور اس کے نقاب کے نیچے سے خون کی پھواریں بہنے لگی۔ باقی تمام سیاہ پوش پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے لباس میں سے پستول نکالا اور عمران پر فائر کر دیا، لیکن گولی کا نشانہ ایک دوسرا سیاہ پوش بن گیا تھا۔ عمران نے اپنی جگہ خالی کر دی تھی۔ پھر وہ جلدی سے بولا، اوہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عمران نے اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ سیاہ پوش نے دوسرا فائر اس پر جھونک دیا۔ اس بار بھی عمران نے ایک سیاہ پوش کو گھسیٹ کر سامنے کر دیا اور خود اس کے عقب سے ہٹ گیا تاکہ اگر گولی اس کے جسم کے پار ہو جائے تو عمران کو نہ لگے۔ دو سیاہ پوش اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مرے تو سیاہ پوش کو بھی ہوش آ گیا۔ اب وہ فائر کرنے میں احتیاط کرنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ جاؤ، ایک جگہ ہو جاؤ، اور باقی سیاہ پوش اپنی جگہ سے سمٹ گئے۔ پستول والے سیاہ پوش نے عمران کو الگ تھلگ پا کر اس پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ فائر کیا، لیکن گولی نے صرف دیوار کا پلستر اکھاڑ دیا تھا۔ نعیمہ، فراز، ابراہیم اصغر اور اشیلا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پھر اچانک ہی دوسرے سیاہ پوشوں کو بھی جوش آ گیا اور انہوں نے بھی پستولیں نکال لیں۔ دفعتاً ہی عمران چیخا، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، نیچے لیٹ جاؤ، نعیمہ، اصغر، اشیلا، نیچے لیٹ جاؤ، اور اچانک ہی عمران پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے اور اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، لیکن عمران اس وقت چھلاوا بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اچانک اچھل کر نیچے گرا اور پھر لوٹ لگاتا ہوا سیاہ پوشوں کی طرف آ گیا۔ اس دوران نعیمہ، فراز، ابراہیم اصغر اور اشیلا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ سب زمین پر دیوار کے ساتھ لیٹ گئے۔ عمران اس دوران ان لوگوں تک پہنچ گیا تھا اور پھر اچانک ہی اس نے سیاہ پوشوں پر حملہ کر کے ایک کو نیچے گرایا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ پھر کئی سیاہ پوشوں کی چیخیں سنائی دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران نے دیواروں میں اور جگہ جگہ نصب لائٹوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سے سخت شور پیدا ہو چکا تھا۔ بڑے حال میں اندھیرا طاری ہو گیا اور سیاہ پوش چیختے چلاتے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان میں بہت سے عمران کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ عمران انتہائی ہوشیاری سے کام لے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں کا شور سنائی دینے لگا۔ فائرنگ کی آواز شاید باہر سن لی گئی تھی اور یہ عمارت جس جگہ واقع تھی وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ بھی ضرور قریب تھی جہاں پولیس کا گشت ہوتا ہوگا۔ سائرن کی آواز کافی تیز ہو گئی
اچانک عمران کے ہاتھ تاریکی میں کسی چیز سے ٹکرائے۔ یہ ایک سیاہ پوش کی لاش تھی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دوسرے لمحے اس نے سیاہ پوش کی لاش کے سر پر ہاتھ کا پنجہ جما کر اس کا لبادہ کھینچ لیا۔ پھر اس نے پھرتی کے ساتھ وہ لبادہ اپنے بدن پر پہنا اور دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ کوئی سیاہ پوش اس کے ساتھ ہی دوڑ رہا تھا۔ عمران ٹھوکر کھا کر اس سے جا ٹکرایا اور سیاہ پوش کو لپیٹ میں لیے ہوئے نیچے آ رہا۔ اے ہوش و حواس قائم رکھ، بھاگو یہاں سے بھاگو، سیاہ پوش نے کہا اور خود عمران کو سہارا دے کر اٹھا اور اس کے بعد ایک جانب دوڑنے لگا۔ پولیس گاڑیوں کے سائرنوں کی آواز کے ساتھ ہی چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عمران، نعیمہ، فراز وغیرہ کا کوئی تحفظ نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس آ گئی تھی اور یقینی طور پر اب ان لوگوں کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لبادہ پوش کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ لبادہ پوش اسے ساتھ لیے ہوئے ایک طرف آیا اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، دیوار کودنا پڑے گی۔ دوسری طرف میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میں زخمی ہوں، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ فکر مت کرو، آؤ میں تمہیں سہارا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھی سیاہ پوش نے اسے سہارا دے کر دیوار پر چڑھایا اور عمران دوسری طرف کود گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ادھر کیا ہے، لیکن چند ہی لمحات کے بعد دوسرا سیاہ پوش بھی دیوار کود کر نیچے آ گیا تھا۔ اس نے نرمی سے عمران کو اٹھایا اور بولا، چلو میرے ساتھ، چلو جلدی کرو ورنہ پولیس ہم تک پہنچ جائے گی۔ پھر وہ ایک سیاہ رنگ کی کار کے پاس آ گیا جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی کار کا دروازہ کھول کر اس نے عمران سے کہا، بیٹھ جاؤ، پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تم زیادہ زخمی ہو؟ ہاں، عمران گہری گہری سانسیں لیتا ہوا بولا اور سیاہ پوش نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ عمران اندر بیٹھ گیا تھا۔ سیاہ پوش نے دوسرے لمحے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ عمران کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں موجود دوسرے افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سچویشن ہی ایسی پیدا ہو گئی تھی اور پھر اسے یقین تھا کہ اب وہاں ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیس پہنچ گئی ہے۔ جو سیاہ پوش زندہ بچ گئے ہیں وہ بھی اب ایک لمحہ وہاں نہیں رکیں گے اور اس سیاہ پوش کی طرح فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھیں گے۔ ہنگامہ بے حد سنسنی خیز تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ ہاشم مسعود جذباتی ہو گیا تھا، ورنہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی جمال شیرازی کی طرح زخمی ہو جاتا۔ بہرحال اب آگے کے معاملات تھے جنہیں بڑی ہوشیاری سے سنبھالنا تھا اور یہ ایک مشکل کام تھا جس کے لیے کوئی مناسب لایا عمل اختیار کرنا تھا۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے سوچتا رہا۔ رات خاصی گزر گئی تھی۔ صفدر کو خاصی بے چینی کا سا احساس ہوا۔ اس کی اپنی معلومات کے مطابق صنعت کاروں کا وفد کہیں ڈنر پر گیا تھا۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحفظ کے خیال سے ان کا تعاقب کیا تھا اور اس عمارت تک پہنچ گیا تھا جہاں اس وفد کو ڈنر کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس نے ان کا استقبال ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، صنعت کاروں کے وفد کو صرف ڈنر دیا گیا ہے۔ کیونکہ عمران بھی اس میں شریک ہے اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ان کے سپرد جو ذمہ داری کی گئی تھی انہیں وہ ذمہ داری بہرحال پوری کرنی تھی۔ صفدر کے ساتھ تنویر موجود تھا اور تنویر سیکرٹ سروس کی ٹیم میں ان لوگوں میں سے تھا جو ہر بات پر ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار اسے ایکس2 کی جانب سے اس سلسلے میں سزائیں مل چکی تھیں، لیکن عادت ہوتی ہے اور وہ اس عادت کو ترک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بہت وقت ہو گیا تو صفدر کو پریشانی ہوئی۔ ڈنر کے بعد ان لوگوں کی واپسی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عمارت میں انسانوں کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے صفدر، کیا باقی رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ وقت واقعی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایکس2 ہم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ کیوں؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ اب ہمارا کام یہی رہ گیا ہے کہ ہم چوکیداری کریں؟ تمہیں تو ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ بس کیا بتاؤں، برا پھنسا ہوں۔ نکلنے کی کوشش کر لو۔ صفدر بے اختیار مسکرا پڑا اور تنویر برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ وہ نکلنے کی کئی کوششیں کر چکا تھا، لیکن سیکرٹ سروس کے اداروں میں شریک ہونے کے بعد کسی کا سیکرٹ سروس سے نکل جانا بھی ایک ناممکن کام تھا، اور تنویر کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد اب کوئی بھی سیکرٹ سروس چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ پھر صفدر کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، تنویر جی فرمائیے وفادار اعظم۔ فضول باتیں مت کرو، مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ پیٹ میں؟ تنویر مسکرا کر بولا۔ تنویر میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ فضول باتیں مت کرو۔ کیسی گڑبڑ آخر؟ تنویر نے کہا، یہ اندر کچھ عجیب سی خاموشی ہے،
ہو سکتا ہے سب پی پلا کر ٹن ہو گئے ہوں۔ عمران پیتا ہے؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہوں، لیکن میں اسے فرشتہ نہیں سمجھتا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ذرا دوسروں کو چیک کرو۔ جاؤں؟ نہیں، ٹرانسمیٹر پر چیک کرو۔ اور پھر لائٹ ٹرانسمیٹر پر تنویر نے چوہان، صدیقی، خاور اور نعمانی وغیرہ سے گفتگو کی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر مستعد تھے۔ تنویر نے پوچھا، کوئی خاص بات؟ ابھی تک کوئی خاص بات نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بڑی گاڑی عقبی راستے سے گئی ہے۔ کیا؟ تنویر چونک پڑا۔ ہاں، لیکن وہ عقبی حصے میں کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ تنویر نے یہ صورتحال صفدر کو بتائی اور صفدر واقعی پریشان ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ عمارت میں اندر داخل ہو کر جائزہ لیا جائے۔ ڈنر کے لیے آنے والے ساری رات ہی تو یہاں گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بہرحال اب صفدر نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے تنویر کے علاوہ صدیقی اور چوہان کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ خاور وغیرہ کو اس نے سامنے کے حصے پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر جیب سے نقاب نکال کر انہوں نے چہروں پر چڑھائے اور اس کے بعد وہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ اپنے طور پر وہ دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمارت واقعی خالی تھی، یہاں تک کہ وہ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے اور پھر مختلف گوشوں کی تلاشی لیتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں چند مقامی افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ اسی عمارت کے مکین تھے جن کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا تھا، البتہ صنعت کاروں کے وفد میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہیں تھا۔ صفدر نے عمارت کے گوشے گوشے کی تلاشی لے ڈالی اور اس کے بعد ایک جگہ رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑی غلطی ہو گئی، لیکن انہیں یہ بات بتانی چاہیے تھی کہ عمارت کے عقبی حصے سے کوئی گاڑی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی لمبا کھیل ہو گیا ہے۔ صفدر کچھ لمحے وہیں رکا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو لے کر واپس پلٹ پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اب اگر ان لوگوں کی تلاش میں نکلتا تو کہاں جاتا؟ سخت بدحواس ہو گیا تھا وہ۔ بہرحال قیام گاہ پر واپسی کے علاوہ اور کیا چارہ رہ گیا تھا؟ وہ سب اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ صفدر کے چہرے پر سخت پریشانی کے آثار تھے۔ باقی لوگ بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غلطی میری ہے، تم لوگوں میں سے کسی کو دوش نہیں دوں گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوا کیا؟ یوں لگتا ہے کہ کوئی باقاعدہ سازش ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو یہاں ڈنر پر مدعو کیا گیا اور یہاں کوئی بڑی کارروائی ہو گئی۔ یقیناً اہل خانہ اس کارروائی میں ملوث نہیں تھے، ورنہ وہ بھی غائب ہوتے۔ کچھ اور لوگوں نے ہی مداخلت کی ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ جولیا، اچانک ہی خاور نے کہا اور صفدر چونک پڑا۔ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ جولیا اس ڈنر میں شریک نہیں ہوئی ہے اور وہیں ہوٹل میں مقیم ہے۔ صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر نکالا۔ اس ٹرانسمیٹر کا دوسرا سیٹ X2 کے ٹیم کی رکن کی حیثیت سے جولیا کے پاس بھی موجود تھا۔ صفدر نے جولیا کو ٹرائی کیا اور چند لمحات کے بعد جولیا سے رابطہ ہو گیا۔ غالباً سوتے ہوئے جاگی تھی۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، کون؟ جولیا، میں صفدر بول رہا ہوں۔ ہاں صفدر، کہو، خیریت؟ نہیں جولیا، خیریت نہیں ہے۔ عمران کے بارے میں تمہیں تفصیل معلوم ہے؟ کہاں گیا ہے؟ خیریت؟ وہ اس وفد کے ساتھ ڈنر پر گیا ہوا ہے۔ جولیا، ان لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ عمران اور اس کے ساتھ آنے والی ٹیم کو۔ کیا؟ جولیا اچھل پڑی۔ ہاں، ہم لوگوں نے سیکیورٹی کے خیال سے وفد کا تعاقب کیا تھا، لیکن جس عمارت میں وہ داخل ہوئے تھے اب اس میں ان کا وجود نہیں ہے۔ وہاں کچھ افراد بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں، لیکن ان میں عمران اور وفد کے دوسرے ارکان شامل نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جولیا۔ او مائی گاڈ! پھر کیا کیا جائے؟ جولیا، تمہیں یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ X2 یہاں موجود ہے یا نہیں۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ X2 کینیڈا آیا ہوا ہے۔ میں اس سے رابطہ قائم کروں؟ ہاں ضرور، تم اگر چاہو تو تم رابطہ کر لو، ورنہ میں کیے لیتی ہوں۔ نہیں، میں کرتا ہوں۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، قصور میرا ہی ہے، صفدر نے کہا۔ سنو صفدر، X2 کی طرف سے جو ہدایات ملیں مجھے اس سے آگاہ کرنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ جولیا کی آواز میں بھی پریشانی تھی۔ بہرحال صفدر نے سلسلہ منقطع کیا اور اس کے بعد اس نے X2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چند ہی لمحات کے بعد X2 سے رابطہ قائم ہو گیا اور اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں صفدر بول رہا ہوں۔ ہاں صفدر، کہو کیا بات ہے؟ سر، بڑا سنگین واقعہ پیش آ گیا ہے۔ کیا واقعہ بتانے کے بجائے یہ الفاظ کہنا ضروری ہیں؟ X2 کے سخت آواز سنائی دی۔ نہیں سر، عمران اور وفد کے ارکان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ صفدر نے آہستہ آہستہ پوری تفصیل X2 کو بتا دی اور چند لمحات کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔
پھر ایکس ٹو نے آہستہ سے کہا، تم سے اس حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی صفدر۔ جی سر، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اصل میں ہم نے فرنٹ پر زیادہ نظر رکھی اور عقبی حصے کو بھول گئے۔ اس کے علاوہ یہ امید نہیں تھی کہ اس ڈنر میں کوئی ایسی کارروائی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وفد کچھ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا ہے۔ خیر، اب دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تم فوری طور پر جولیا کو وہاں سے ہٹا لو۔ جی سر۔